السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ایک بہت ہی بری ویڈیو آج میری نظر سے گزری صبح کہ ایک نوجوان سڑک کے اوپر گاڑی روک کے وہ جو ہے ایک دوسرے انسان کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ آواز تو مجھے اس میں نہیں آ رہی تھی، تو میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ جو اس میں باڈی لینگویج ہے اس میں گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ غصے سے اتنا بے قابو ہو گیا کہ اس نے گاڑی کھولی اپنی اور اس میں سے ایک پستول نکالی اور اس شخص کو ڈرانے دھمکانے لگا، پھر اس کو لاتے اور گھوسے اس کو مارے۔ مجھے نہیں پتا اس شخص نے ایسا کیا کیا کہ اس نوجوان کو یہ سب کچھ کرنے کی ہمت ہو گئی۔ دراصل پاکستان میں آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں واقعات کہ کبھی ایون اب جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ خواتین جو ہیں وہ ٹریفک وارڈنز کو مغلظات گالیاں دے رہی ہیں۔ خیر یہ تو مردوں کو بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن خواتین سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے بالکل۔ اور ڈفرینٹ قسم کے لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں کے اوپر ظلم کرتے نظر آتے ہیں۔ بہت سی رپورٹس آ رہی ہیں کہ گھروں کے اندر ملازماؤں کے اوپر اور نوکروں کے اوپر بڑے مظالم ہو رہے ہیں۔ اور مظالم صرف یہ نہیں کہ ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا یا ان کو سونے نہیں دیا جا رہا یا چھٹی نہیں مل رہی ہے، تنخواہ ٹائم پہ نہیں مل رہی، ان کو فزیکلی ابیوز کیا جا رہا ہے۔ بہت سے تھانوں میں اس وقت جو شکایات موصول ہو رہی ہیں ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سرونٹس کو تنگ کرنے کی ہے۔ بچیاں جو سرونٹس ہیں، ملازمائیں جو ہیں، ان کو گھریلو ملازمائیں جو ہیں۔ پی آئی سی کا ایک واقعہ ہوا اور کہ اس پہ کچھ لائرز تھے یا کالے کوٹ پہنے ہوئے لوگ تھے، وہ گئے وہاں پہ، انہوں نے نہ صرف ہسپتال کے اوپر ریڈ کیا بلکہ انہوں نے وہاں اندر مریضوں کو بھی زدکوب کیا۔ پھر ان کے لوائقین کی جو باہر گاڑیاں تھیں ان کو توڑ پھوڑ کی، پھر وہاں سے نکل کر آئے اور ریس کورس پارک کے اندر انہوں نے جتنے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو مار پیٹ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ قانون کیا ہے اور قانون کیسے نافذ ہونا ہے، اور وہی قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ عزت اس کی ہے جو اگلے کو بے عزت کر سکے، اور اس کے اپنے اچھے کال کی یا فیل کی کوئی رسپیکٹ شاید نہیں رہی۔ بہت اس کی سیریس وجوہات ہیں۔ ایک تو آبویسلی پڑھی لکھی باتیں ہیں کہ جی پولرائزیشن بڑی ہو گئی ہے ملک میں، ہو گئی ہے پولرائزیشن، ریلیجس پولرائزیشن ہے، ایتھنک پولرائزیشن ہے، ہماری لنگوسٹک پولرائزیشن ہے، ہماری اربن رورل پولرائزیشن ہے، ہماری برادریوں کی پولرائزیشن ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن پھر قانون کو بھی تو ہونا چاہیے کہیں پہ۔ یا تو ہمیں ان لوگوں کی تصویریں مل جاتی ہیں جن کے اوپر قانون بے پناہ تشدد کرتا ہے، یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہو جاتی ہے، وہ ملتی ہے، اور یا پھر یہ کہ بڑے سے بڑا مجرم جو ہے وہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل جاتا ہے یا نکلتا نہیں ہے۔ تو آج تک ہمارا 9/11 کے بعد پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جس کے لاز آف ایویڈنس ہی نہیں ریوزٹ ہوئے۔ تو ہمارا جو ایویڈنس ریکارڈ کرانے کا طریقہ ہے وہ عدالتوں سے اچھے خاصے مجرم کو بری کروا دیتا ہے، چاہے وہ فرقہ وارانہ قتل کے اس پہ الزام ہو یا عام روڈ پہ مار پیٹ کا الزام ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ لوگ قانون کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جس ملک میں قانون بہت سٹرونگ ہے وہاں ٹریفک لاز جو ہیں بہت سختی سے امپلیمنٹڈ ہے، کہ آپ زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑے ہوئے نہیں تو آپ کی مشکل آئی نہیں، آپ نے سیٹ بیلٹ اتاری نہیں تو آپ کیمرے میں آئے نہیں اور آپ کی مشکلیں شروع نہیں ہوئی، آپ بچے کو، انفنٹ کو یا ٹاڈلر کو اگلی سیٹ پہ بٹھا دیں تو آپ کو لگ پتہ جائے، پچھلی سیٹ پہ بھی اگر وہ ان اٹینڈڈ ہے اور وہ سٹریپ نہیں ہے اپنی سیٹ کے اوپر تو آپ کو پولیس اس کے اوپر بہت سخت فائنز کر سکتی ہے، لائسنس تک کینسل ہو جاتے ہیں۔ ڈرنک ڈرائیونگ کے اوپر پھر اسی طرح آپ کی گاڑی کہیں پہ لگ بھی جاتی ہے تو آپ کھڑے ہو کے لڑائی نہیں کر سکتے وہاں پہ، ورنہ وہ سارے کا سارا ملبہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اصل میں ٹریفک قوانین وہ واحد قوانین ہے جس سے دنیا کے ہر شخص کا، چاہے وہ امیر ترین ہو چاہے وہ غریب ترین ہو، اس کا روز پالا پڑنا ہے۔ آپ لیکسس چلا رہے ہوں، آپ مرسیڈیز چلا رہے ہوں، یا آپ پیدل سڑک پہ جا رہے ہوں، ٹریفک قوانین سے آپ کا پالا پڑنا ہے۔ آپ زیبرا کراسنگ سے سڑک کراس کر رہے ہیں، آپ بھاگ کر بیچ میں سے کراس کر رہے ہیں،
یہ سب آپ غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں، بظاہر آپ کو لگتا نہیں ہے۔ میں ابھی پچھلے دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ لاہور اسلام آباد کے درمیان جو موٹر وے ہے اس میں بہت سے حادثات ہوئے، خود میری گاڑی 2 دفعہ لگ گئی۔ وہ کس طرح سے کہ کوئی ادھر سے جانور آتا ہے بھاگتا ہے وہ سڑک کے بیچ میں رات کے وقت، وہ آپ کی گاڑی کو لگ گیا، آپ 120 کی سپیڈ پہ آ رہے ہیں تو اب بالکل جب کو سامنے آ جاتی چیز آپ بریک ماریں جو مرضی کریں، ایک دفعہ تو لگتی ہے۔ اب وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ موٹر وے مینٹین نہیں ہو رہی، سائڈ پہ جو جالیاں لگی ہوئی ہیں وہ مینٹین نہیں ہو رہی، لیکن زیادہ خطرے کی بات ہے کہ اب اتنی فریکوینٹلی لوگ سڑکیں کراس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑی کیجولی، اور پوری فل سپیڈ پہ ٹریفک آ رہی ہے۔ دراصل جب ٹریفک لا آپ سختی سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ٹریفک لا کی وجہ سے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اس کو نہ ماننے کے نتیجے میں، یا وہ ایک رات تھانے کے اندر رہتے ہیں یا جیل کے اندر رہتے ہیں کوئی ریڈ لائٹ کو جمپ کرتے ہوئے، یا 2-3 باری اگر متواتر ریڈ لائٹ جمپ کرتے ہیں تو پھر وہ بغیر بیل کے اندر جاتے ہیں، تو ان کے دل میں قانون کا خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے دل میں قانون کی رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جس ملک میں ٹریفک قوانین جوتی کی نوک پہ ہوں، وہاں پھر انسان جو ہے، کیونکہ اس کا پالا تو صرف ٹریفک قانون سے پڑ رہا ہے، ہر روز تو ہر ایک کا کیس کو زندگی میں عدالت میں لگا نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے، تو وہ وہی قانون کو سمجھتا ہے۔ اور اخلاقیات تو پتہ نہیں ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے اسکولز اتنے بن گئے ہیں، فیسیں اتنی ہو گئی ہیں، تعلیم کے پیریڈز اتنے لمبے ہو گئے ہیں، بچوں کے بکسے بھاری ہو گئے ہیں، اٹھائے جاتے نہیں، الگ ملازم چاہیے ان کے بکسے اٹھانے کے لیے، لیکن تربیت نہیں ہو رہی۔ ان کو یہ نہیں بچوں کو بتایا جا رہا کہ معاشرے میں آپ نے ایک دوسرے کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے، یا کیا کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے، کہ ایک اندھا بچہ اگر آپ کے درمیان ہے یا پولیو زدہ بچہ آپ کی کلاس میں ہے تو آپ نے اس کو بھی ساتھ ساتھ کیسے ہیلپ کرنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شریک رہے۔ ہماری تربیت جو ہے وہ بہت مسنگ ہے، تعلیم ہماری بڑی اعلیٰ ہو رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، رٹے لگا کر ہم ایز اور اے سٹارز اور ڈسٹنکشنز لے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم اچھے انسان بھی پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سڑکوں کا حال دیکھ لیں، یہ نوجوانوں کا حال دیکھ لیں، یہ پڑھے لکھے شہریوں کا حال دیکھ لیں جو پولیس کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپس میں بھی جو کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ پڑھے لکھے معاشرے کی یا ایک فعال معاشرے کی، پازیٹیو معاشرے کی نشانی ہے؟ نہیں۔ پاکستان اور پاکستانی اقدار اس وقت پستیوں میں گر رہی ہے، ہمیں ماننا پڑے گا یہ، اور ہمیں اسکولز میں کالجز میں بڑی سختی سے ہمیں کریکولم کو ریوائز کرنا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی لازمی کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے قوانین کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا، تاکہ یہ نہیں کہ ایک بڑا لیڈر ہے وہ ایک آیا، ایک اس نے پولیس والے کو مار دیا اور اپنی گاڑی سے اڑا کے وہ قتل بھی ہو گیا، بیچارہ مر بھی گیا، لیکن وہ جیل سے چھٹ گیا کیونکہ اس کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے صلح نامہ سائن ہو گیا تھا، اور جناب ان کو تھوڑے سے پیسے بھی مل گئے، اور اللہ خیر صلی اللہ نہیں۔ قانون کا نہ صرف خوف ہو بلکہ قانون امپلیمنٹ ہو، تب لوگ بھی ذرا اپنی غصے پہ بھی قابو رکھیں گے اور اپنے جذبات پہ بھی قابو رکھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ آبویسلی تربیت تو نظر آ رہی ہے ساروں کی، سوچنے کی بات ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔